لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس فانی چند روزہ دنیا کو انسانوں اور خاص طور سے انسانوں میں نبیوں کے ماننے والے ایمان والوں کو، ان لوگوں کے لیے دنیا کو آزمائش اور امتحان کا گھر بنایا ہے. اسی تاریخ کی بنیاد پر ہر وقت اور ہر لمحہ نبیوں کے ماننے والے قوم یعنی مسلمان مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار کی جاتی ہے، کیونکہ امتحان کی جگہ پہ امتحان ہی ہوتا ہے، آزمائش ہی ہوتی ہے. امتحانات کے اندر نتائج اور انعامات کا اعلان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے مصلحت پر مبنی نظام کے مطابق بنی نوع انسان اور اخیر زمانے میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم آزمائش و امتحان سے مسلسل گزاری جا رہی ہے. اس وقت بھی امت مسلمہ بہت سے طرح طرح کے امتحان کے اندر من جانب اللہ مبتلا ہے. اس وقت سر دست جس امتحان، جس دکھ، درد اور صدمے اور افسوس اور کربناک امتحان سے مسلمانان ہند خاص طور سے اور پورے عالم کے مسلمان دینی حمیت و غیرت رکھنے والے دوچار ہوئے ہیں جس امتحان سے، وہ اللہ کے گھر کے اندر جو کائنات کا خالق مالک مختار ہے، وہی تنہا اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پرستش، بندگی اور عبادت کی جائے. اسی کے نام پر اس کی وحدانیت اور توحید کے بنائے گئے ایک مرکز کے اندر خدا کی بغاوت اور اس کی عبادت و بندگی کے اندر شریک ٹھہراتے ہوئے بے جان چیزوں کی عبادت اور پرستش کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. یقیناً ایمان کے ادنا ذرے کے باقی رہتے ہوئے یہ منظر، یہ لمحہ ایمان والے کے لیے بڑا دردناک اور تکلیف دہ ہے. لیکن ان دردناک، تکلیف دہ اور امتحانی مراحل کو گزارنا کیسے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس تعلیمات اور سنتوں کے نتیجے میں اور 1400 سال سے صحابہ اور اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت اور زندگی کے حالات واقعات ہمارے سامنے رکھ کر ان مراحل کو سر کرنے کا، ان کو گزار دینے کا بہترین ہنر اور طریقہ سکھلایا گیا ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر، ہماری گردن اللہ کے حکموں کے آگے جھکی ہوئی ہے. ہر مرحلے کے اوپر
اللہ کے فیصلے پر اور حکم کے آگے ہماری گردن جھکی ہوئی ہے۔ ہم مرضی خدا کے خلاف اور تعلیمات نبوت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والے قوم نہیں ہیں، اور نبوی تعلیمات دنیا کی سرزمین اور تاریخ پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یہی وہ پاکیزہ، تنہا اور مقدس تعلیمات ہیں جو خالص اپنے اندر امن کا اور شانتی کا پیغام لیے ہوئے ہیں، اور صرف انسانوں نے ہی بلکہ خدا کی جاندار اور بے جان تمام مخلوقات کا اپنے اندر حقوق لیے ہوئے ہیں۔ انسانی مخلوقات کے حقوق بھی ہیں، جاندار دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ہیں، اور بے جان مخلوقات کے حقوق بھی پیغمبر انسانیت رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس لیے آپ کا ماننے والا آپ کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتار کر اور اپنا کر چلنے والا کبھی دنیا میں کسی انسان کے لیے کیا کسی اینٹ اور پتھر کے لیے بھی نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس لیے دنیا کے لوگوں کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس دھرتی پر تنِ تنہا محمد رسول اللہ کو ماننے والے قوم وہ قوم ہے جو امن کی داعی ہے، جن سے فساد کا اور دہشت کا اور امن عالم کو خراب کرنے کا کوئی واہمہ بھی کسی کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے اور اس پوری دھرتی کے بنانے والے کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ہماری عبادت اسی کے حکموں اور اسی کے طریقے کے تابع ہے۔ ہماری عبادتیں اور ہماری بندگیاں ہمارے ذہن و دماغ کی تراش اور خراش نہیں ہے، اپنا ایجاد کردہ ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مختلف محلوں اور مختلف خاندانوں کا طریقہ عبادت الگ ہو جائے، مختلف زبانوں کے بدلنے سے تہذیب بدل جائے، خدا بدل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہماری تہذیب اپنے عالم کی اور خدائی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی سب ایک ہے۔ یکسانیت ہمارے یہاں ہے، عدل و انصاف کے داعی اور خواہاں ہیں، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ آسمان کی آنکھوں نے اور زمین نے اپنے سامنے مناظر کو آج تک محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب انسانی مخلوق خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و پرستش کو فراموش کر چکی تھی، اور اپنے اپنے ایجاد کیے ہوئے طریقوں میں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان میں لگی اور پھنسی ہوئی تھی، تو دنیا میں آپ کو سکون نہیں تھا، دنیا میں کسی مظلوم کا حق نہیں دیا جاتا تھا، دنیا میں کوئی ماں کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی بیٹی اور کسی عورت کی آبرو کی اور اس کے حقوق کی کوئی ضمانت نہیں تھی، کوئی ایسا سنجیدہ سماج نہیں تھا جس کا کوئی سربراہ ہو، کوئی ان پر حکمرانی کر سکے۔ دنیا کو جو حکمرانی کرنے کا طریقہ ملا ہے، انسانوں کو اپنے اوپر ایک حکمراں تسلیم کرنے کا جو جگرا ملا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کے نتیجے میں ملا ہے۔ آپ نے تمام اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی چیزوں کی عبادت سے کاٹ کر جب خود انسانوں کو بنانے والے پروردگار سے جوڑا ہے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی تھی۔ عرب کی تاریخ نے، دنیا کی تاریخ نے آج بھی محفوظ کیا ہے کہ جب بیت اللہ کا وہ معظم مکان، وہ گھر جو سب سے پہلے حضرت آدم کے ہاتھ جس کی بنیاد رکھی گئی اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ جس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی، اللہ کی وحدانیت کا اس کو مرکز بنایا گیا، لیکن جب انسانوں نے نبیوں کو اور خدا کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا سمجھ کر 360 خداؤں کا جب اس کو مرکز بنایا تو اسی مکہ کے اندر کسی کی عزت و آبرو کی، جان مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ لیکن جب وہی مکہ پھر بیت اللہ الواحد بن گیا، اللہ رب الجلال کی وحدانیت کا پھر سے جب مرکز بنا ہے تو امن عالم، پورا عالم امن سے اور سکون و عافیت کی سانس لینے کے لیے اس کو ماحول مل گیا، ہر طرف خوشگواری کا ایک ماحول قائم ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم محمد رسول اللہ کے غلام، نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، نہ فساد پھیلانے والے ہیں۔
اور نہ ہمارے دین و ایمان کے اندر فساد پھیلانے کا کوئی عنصر اور تعلیم کا کوئی حصہ ہمارے اندر ایسا موجود ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارے خدا نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی خاص عبادت اور بندگی کے لیے روئے زمین کا کوئی حصہ اپنے اپنے جگہوں پر جہاں مسلمان بستے ہوں ان کو مقدس کر لیا جائے، بیت اللہ کے گھر کے نام پر اس کو تعمیر کر دیا جائے، اس کو مسجد کر دیا گیا، اور پھر اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی اور وحدانیت کا مرکز اس کو ٹھہرا کر ایک اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق انجام دی جائے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم مسجدوں کو بھی تعمیر کرتے ہیں، ورنہ ہمارے نبی کا تو عام اعلان ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ امتیاز دیا ہے کہ زمین کے جس حصے میں بھی چاہیں کہ سجدہ کر لیں ان کی عبادت ادا ہو جائے گی۔ پوری زمین کا ایک ایک ٹکڑا ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ان جگہوں میں ایک خاص جگہ کو ہم مختص کرتے ہیں مسجد کے نام پر، اس کے کچھ فضائل ہیں، اس کو بنانے کے سنوارنے کے جو ثواب ہیں، اور پھر وہاں ہم اطمینان اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی دوسرے کی راہ میں خلل اور رکاوٹ بنے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے گنگاری اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، ایمان والوں کو مختلف حالات اور ماحول سے ان کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ ہر وقت اللہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی سطح کس پوزیشن کی ہے، ان سے ہمارا رشتہ اور تعلق باقی ہے یا یہ مادی دنیا کے بہاؤ کے اندر بہہ پڑے ہیں اور ہم سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ان حالات کو پیش کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتے ہیں اور ہمارے میں سے ملاوٹی لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات امت مسلمہ کے لیے ایک طرح سے چھلنے کا کام کرتے ہیں۔ جو خالص اللہ کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو ملاوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ چھن کر دشمنان خدا کے بولی بولنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور ان 8-10 سال کے امتحانی مراحل کے اندر ہم اور آپ نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جو ان حالات کی چھلنی کے اندر چھل گئے اور دشمنان خدا کی بول بولنے لگے، ان کے گودوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ جبکہ یہ حالات جب تک نہیں آئے تھے تو ہم ان کو ایمان والا ہی سمجھتے تھے، اپنے ہی سمجھتے تھے، اپنے ہی بے کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑی نعمت بھی ہیں کہ کون ہمارا ہے کون نہیں ہے، ذرا چھٹائی ہو جائے۔ جب قوموں کو کسی بلند مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے چھٹائی والے حالات اور ماحول بھیجتے ہیں۔ تو یہ حال سے ہمیں گزارا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق کیسا ہے۔ ہمارا اسلام اور اسلام کا وجود کسی خاص مسجد کے ہی وجود سے وابستہ نہیں ہے کہ اگر فلاں شہر میں مسجد ہی باقی رہے گی تو اسلام کا وجود ہوگا، ورنہ اسلام خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ نہیں، یہ اس انسانی اور اسلامی اور ایمانی تاریخ کا یہی تسلسل ہے۔ آپ بیت المقدس کی تاریخ پڑھیے، دور نبوت سے پہلے عیسائی بادشاہ رومی قیقوس نامی رومی بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر بنی اسرائیل کا زمانہ جو اس وقت کے موحد وہی تھے ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کو شکست دے کر بیت المقدس کے اوپر قابض ہو گئے اور اس کو نیست و نابود کر دیا، توبالا کر دیا۔ جیسے ہمارے ملک میں بابری اور بہت سی مسجدوں کو مسمار کیا گیا، ڈھا دیا گیا، اور ایک لمبے زمانے تک وہ مسجد مسمار پڑی رہی، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو اس وقت ان کے دور خلافت کے اندر وہ دوبارہ تعمیر کی گئی، جو آج تک مختلف تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرتی ہوئی وہ عمارت آج تک باقی ہے، تعمیر اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے ابرہہ نامی بادشاہ عیسائی تھا، اس نے بھی اللہ کے مقابلہ آرائی کرنی چاہیے اور
اپنا ایک بھاری بھرکم لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے جام جلال کو جب دکھلانے پہ آ گیا تو کیا ان کا انجام ہوا؟ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعات محفوظ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو اپنی چونچ کے اندر کتنی بڑی وہ کنکری پھنسا سکتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو چنا ہوتا ہے آدھے چنے کے برابر یا کہہ لیجیے کہ چنے کی دال کے برابر اتنے بڑے بڑے وہ تینکے اپنی چونچ کے اندر اور ایک ایک اپنے پاؤں کے اندر تین پھنسائے ہوئے۔ اللہ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا اور وہ معمولی سی دال کے برابر پتھر گرانا شروع کیا۔ ابرہہ کا لشکر نیست و نابود ہو گیا، فنا ہو گیا، اور اللہ کا گھر آج تک پوری شان بان کے ساتھ باقی ہے۔ تو دشمنان خدا بھی اپنی ایک چال چلتے ہیں، اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا جب تک قائم ہے دشمنان خدا کی چال چلتے رہیں گے، اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا ہے، اور نتیجے اور انجام کے اعتبار سے ہمیشہ اللہ کی چال ہی غالب آئے ہیں۔ خدا کی طاقت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح کے جب حالات آتے ہیں ایمان والوں پر، ایمان کا تقاضا ہے، انسانی رکھنے والا دل اس کے اندر ہے، صدمہ ہوگا، غم ہوگا، لیکن ان غم اور صدموں کا کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی ریئیکشن ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھ کر اپنے غم اور افسوس کے حل کو قرآن کے اندر ڈھونڈیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، ان حالات کو دیکھ کر قرآن میں قیامت تک کے لیے غمزدہ اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا سبق موجود ہے۔ ہم ہی دور ہو گئے قرآن سے، اور ادھر ادھر کی خبروں اور بیانات کے چکر میں پڑ گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ قرآن ہمارے لیے تسلی دے رہا ہے کہ مسلمانوں پست ہمت مت ہو جانا، ایک چھوٹے چھوٹے واقعات سے کمزور مت پڑ جانا، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر مایوس مت بیٹھنا کہ اب تو کوئی بھی مسجد باقی نہیں بچے گی۔ نہیں، پورے عزم و استقلال کے ساتھ توحید پر قائم رہیں گے، اور آخری سانس تک توحید کا اعلان کرتے رہیں گے، اور جیتے جی اپنی طاقت اور بس میں جو حفاظتی اقدامات ہوں گے تمام مساجد اسلامیہ کے لیے کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام کوششیں کرنا ہے، تدبیریں کرنا ہے، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ فیصلہ و تقدیر غالب آئے۔ ہم کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ہم اپنی تدبیر میں ناکام ہو جاتے ہیں تو بھی ہمارا نقصان نہیں ہے۔ عجباً لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ ایمان والے کا تو ہر حال خیر ہے، کوئی بھی اس کا حال، کوئی بھی پہلو ایمان والے کے لیے اس کے نتیجے کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کو خوشی ملتی ہے تو ایمان والا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، شکر گزار بندوں کا جو ثواب پاتا ہے۔ ایمان والوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر جاتا ہے، تحمل اور تعلیمات نبوت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا، نبوی تعلیم کے آگے سر جھکا کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو صبر کا جو ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا تو ہر حال میں خیر ہے۔ دنیا کے اور لوگ بعض کہتے ہیں کہ بہت سے دوسرے مسلمانوں کے علاوہ اقلیتیں بھی ملک کے اندر مظلوم ہیں، وہ آخر کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں دشمنوں کی، اور اپنے آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ اصل میں جملہ وجوہات کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر غلامی اس لیے بڑھ گئی کہ ان کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ ہی آزادی کا پیغام دیتا ہے، آزادی کا جذبہ ابھارتا ہے۔ عقیدہ توحید سے خالی دل غلامی کے لیے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم مخالفت کریں گے تو جان چلی جائے گی، تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور مسلمان دیکھتا ہے کہ جان جائے گی تو کیا نقصان ہوگا، شہید ہو جائیں گے۔ اگر لڑائی میں کامیابی مل گئی تو فتح و نصرت وہ بھی ایک کامیابی ہے دنیا کی، اور اگر نہیں کامیاب ہوئے، شہید ہو گئے، جان چلی گئی توحید اور ایمان کے ساتھ، تو شہادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے دوسرے لوگ سر جھکا لیتے ہیں کہ اگر مر گئے تو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہمیں کفر کے ساتھ جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ جان کا سودا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد کے انعامات پر اس کی اصل نگاہ ہے، اس لیے وہ توحید پر قائم رہتے ہوئے جان کا سودا کی اگر نوبت آئے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔
اس کو سستا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت جلد آخرت کا نعمت ملنے والا ہے، ابھی شہید ہو جاؤ۔ چنانچہ شہیدوں کو آخرت کا انعام نقد ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام مومنین تو میدان محشر جب قائم ہوگی اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، لیکن شہید فوراً اس کی روح کو ایک سبز پرندے کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ شہید اس پرندے کی روح کے اس قالب کے اندر ڈال کر جنت کے اندر گھومنا پھرنا چہچہانا اس کا یعنی اس کو نقد انعام مل جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی قومیں ہٹلروں اور طاقتوروں کے آگے غلام بن جاتی ہیں، اور توحید پرست آخری حد تک اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جھکتا نہیں ہے۔ یہی ایمان اور کفر کے اندر فرق ہے۔ کفر بزدلی سکھلاتا ہے، شرک بزدلی سکھلاتا ہے، اور ایمان اور توحید جرات، ہمت اور بہادری اور دانائی اور عقل مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ان واقعات اور ان حالات و ماحول سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی بیت المقدس کا واقعہ ذکر کیا گیا، اسی پس منظر میں نبوی زمانے کے اندر یہود کا، عیسائیوں کا اور مشرکین کا، تینوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ایک حکم بیان فرمایا۔ یہودیوں نے بھی دنیا کے اندر یہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، عیسائیوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اور قرآن کا یہ پیغام مسلمانوں کو ذہن دماغ میں ہر وقت گردش کرنا چاہیے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی، آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو پائیں گے۔ ایمان والے کے دل سے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہم ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو بیٹھا لیں۔ یہ جب تک زندہ رہیں گے ایمان والوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے رہیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ قرآن نے انہی تینوں کا تذکرہ کے بعد فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور اس کی عبادت کیے جانے سے روکے اور مسجدوں کو ویران اور مسمار کرنے کی کوشش کرے۔ اس دھرتی کے اوپر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ بھی ایمان لا کر اللہ کی عظمت کے آگے جھک کر ان مسجدوں کے اندر داخل ہوتے، اللہ کی بندگی کرتے، لیکن اس کے بجائے یہ اس کو ڈھانے پر لگے ہیں، اللہ کے ماننے والوں کو عبادت کرنے سے روکنے پر لگے ہوئے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ان کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، تمام تر توانائی اور طاقت کے اسباب ان کے ہاتھ کے اندر تو بڑی عزت والے ہیں۔ قرآن کا قیامت تک ہر ایسے عمل کے مجرمین کا ان کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ ان کو دنیا میں ذلت و رسوائی ملے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو مسمار کرنے والے یہودیوں کی رسوائی کی گئی، پورے جزیرۃ العرب سے ان کو نکلنا پڑا، اور دنیا کے کسی ملک نے ان کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ پھر ایک پالیسی کے ساتھ عربوں کو پھر اپنا غلام بنا کر ایک ناجائز اولاد کے طور پر اسرائیل کو ایک ملک بنایا زبردستی، ورنہ ان کا اپنا کوئی ملک نہیں، دنیا میں در در بھٹک رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ اسی بیت المقدس اللہ کے گھر کو ڈھانے کے نتیجے میں اور پاداش میں جو رسوائی ملی تھی اسی کا نتیجہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین عرب کو، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مکہ سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلنا پڑا ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں، ہر علاقے میں جب بھی اللہ کے توحید کے خلاف عقیدہ رکھنے والے لوگ توحید پر چلنے والوں کو اللہ کی عبادت کی جگہوں سے نکالیں گے، بھگائیں گے، توڑیں گے، مسمار کریں گے، عنقریب وہ دور آئے گا کہ اس دھرتی سے وہ خود نکالے جائیں گے، ان کا وجود وہاں سے مٹایا جائے گا۔ قرآن ہمیں یہ اشارہ اور پیغام دے رہا ہے، ان پیغام سے ہمیں تسلی حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں کو مسمار کرے، ڈھائے اور اس میں عبادت اور ذکر الہی کیے جانے سے لوگوں کو روکے۔
ان کو خود یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے جھک کر ان مسجدوں کے اندر داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کو دنیا کے اندر رسوائی و ذلت ملے گی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور پھر ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، چونکہ یہ کفر اور شرک پر مریں گے۔ کفر اور شرک یہ جہنم کی آگ کے ایندھن کے لوگ بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے تسلی کے قرآنی پیغامات ہیں، یہی ہمارا سہارا ہے۔ دنیا کے تمام امیدوں کے، انصاف کے تمام دروازے اس وقت مسلمانان ہند کے یقیناً بند ہیں، لیکن تمام لوگ اپنے دروازے بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا دروازہ رحمت اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہر آن کھلا ہے۔ ہم لوگ متوجہ ہو جائیں، لوٹ جائیں اللہ کی طرف، بھاگ آئیں پھر اللہ کی طرف، ادھر ادھر کے دروازوں کو چھوڑیں، ایک در پر آ کر پڑ جائیں، خالص اللہ کے بن جائیں، عقیدہ توحید پر جم جائیں، نعرہ تکبیر پر جم جائیں، اپنی نسلوں کو اس عقیدے پر جمائیں، اس کو منتقل کریں، اور اللہ کے حکم عدولی اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور دین و شریعت کے تعلق سے اب تک جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، آج کے دن توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے حضور رو اور گڑگڑانے کے لا العالمین ہم ہی نالائق تھے، ہم ہی مجرم ہیں، ہمارے ہی جرم کی پاداش میں آپ کے دشمنوں کا یہ حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر گھس کر مورتی پوجا کرنے کی کوشش پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دی، سچی اور پکی توبہ کر کے متوجہ ہو جائیں۔ یہی ایک در ہے جو مسلمانوں کا سہارا ہے، اور یہ وہ در ہے کہ جب وہ صاحب در اللہ رب ذوالجلال جب وہ اپنی چال چلنا شروع کر دے گا اور انتقام لینے پر آ جائے گا، تو دنیا کی تمام طاقتیں اس کی طاقت کے آگے چیپ ہو جائیں گی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے وقت کے فرعون اور حامان اور قارون آئے ہیں اور سب نیست و نابود ہو گئے، آج کے تو ان بڑے بڑے پہلے کے طاقتوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے۔ اللہ کی طاقت جو صحابہ کے ساتھ تھی، اولیاء اللہ کے ساتھ تھی، موحدین مخلصین کے ساتھ تھی، اللہ کی وہ طاقت آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ ضرورت ہے ان اعمال اور ان کردار کو اپنانے کی جن کو اپنانے کے بعد اللہ کی وہ طاقت متوجہ ہوتی ہے۔ ہم رحمت الہی کو متوجہ کرنے والے اعمال کریں، مسجدوں کو آباد کریں، روزانہ 5 وقت کی ہمیں یہ نماز ملی ہے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، جس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا تھا اور جس دنیا کے تمام ساز و سامان کو چھوڑ کر جانا تھا، اس میں اپنے آپ کو ایسا مٹا دیا ہے کہ اس کے لیے باقی رہنے والے اعمال آخرت کی طرف آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ محلوں کی مسجدیں ویران ہیں، شہروں کی ویران ہیں، مرکزی مسجدیں، چھوٹی مسجدیں، سب کے سب ویران ہیں۔ اگر ہم اپنے سجدوں سے ان کو اس طرح پنجگانہ نمازوں میں آباد کر دیں جس طریقے سے جمعہ اور عیدین میں آباد کرتے ہیں، تو کفر بزدل قوم ہے، کفر بزدلی کی تعلیم دیتا ہے، شرک دل کے اندر بزدلی کے بیج اگاتا ہے۔ موحدین کے مقابلے کے اندر مشرکین و کافرین کبھی نہیں ڈٹ پائے ہیں، ہمیشہ یہ دم دبا کر بھاگے ہیں اور قیامت تک بھاگتے رہیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم موحد بن جائیں، مخلص بن جائیں۔ اس لیے حالات کے اندر جو ہمارے بڑوں کا پیغام یہ ہے، پیغام کو اعادے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم شرپسند لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ کیوں ہمیں سے بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن کے مخاطب ہم ہی ہیں، دنیا میں امن اور فساد کے فیصلے کے اترنے کی بنیاد ہم ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو آسمان سے امن کے فیصلے اتریں گے، اس امن کے فیصلے سے دشمنان خدا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو دنیا کے اندر خراب حالات آئیں گے جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، بے جان مخلوقوں کو، بے زبان مخلوقات کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار ہمارے بڑے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اور کہتے رہنا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھ کر جو کام ہمیں شرعی روشنی میں کرنے کے وہ کریں، اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال ہو، اپنی صحت اور توانائی کا صحیح استعمال ہو، اپنی صحت کو برباد نہ کیا جائے، اپنی صحت اور توانائی کو بحال رکھنے کی تدابیر اختیار کی جائے۔
وقت کا صحیح استعمال ہو۔ جو قوم اپنے وقت اور اپنی صلاحیت، مال، ان تین چیزوں کا صحیح استعمال کرتی ہے، یہ دنیا، فانی دنیا کے اندر خدا کا نظام یہ ہے کہ دنیا کے نظام کا اقتدار باغڈور اسی کو ملتا ہے۔ وہ قوم جو اپنے وقت کو برباد کرے، جس کا کوئی نظام الاوقات ہی نہ ہو، وقت کے اندر کوئی مفید اور کارآمد کام ہی نہ کیا جاتا ہو، مال کو بے تحاشا ادھر ادھر فضول کاموں میں اڑایا جاتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخلوقوں کی سربراہی کے لیے قبول نہیں کرتا۔ آج جو لوگ ہمارے اوپر برسر اقتدار ہیں، دشمنان اسلام کی شکل میں بن کر، انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوا ہے، اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ ان کے شادی اور تقریبات میں فضول خرچیاں ہیں، نہ ان کے اوقات کی بربادی ہے۔ بیشتر RSS اور BJP کے تمام لیڈران اور ورکرز عموماً سب کا ایک عام معمول ہے صبح بھور میں 4 بجے اٹھ جانے کا۔ ان کی تمام تیاریاں، پریکٹس، ورزشیں سب انہی اوقات کے اندر ہوتی ہیں۔ یعنی جو ہمارے لیے اوقات ہے اللہ کے آگے اٹھ کر رونے کا، مانگنے کا، گڑگڑانے کا، قبولیت کا سب سے مقبول ترین وقت ہے، ان اوقات سے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے اسی کے کچھ قریب آج ہمارا سونے کا وقت ہو رہا ہے، 11 اور 12 بجے ہماری صبح ہو گئی ہے۔ ہم نے خود خدا کے بنائے ہوئے سسٹم سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے، نظام کائنات کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ اس لیے جو نظام کائنات کے خلاف چلے گا، کائنات کا نظام چلانے کی باغڈور اس کو نہیں سونپی جائے گی، اسی کو سونپی جائے گی جو صحیح سسٹم پر چلنے والا ہوگا۔ وہ اگرچہ کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، لیکن ظاہری دنیا کے انتظام پر، وہ سسٹم پر ہے۔ ان کی راتوں کو سونے کا وقت صحیح ہے، اٹھنے کا وقت صحیح ہے، وقت کا استعمال کارآمد چیزوں کے اندر ہے، مال کی فضول خرچی سے حفاظت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی تربیت ہے اپنے مشن کے لیے۔ ہماری کیا تربیت ہے؟ ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، ایمان کی تعلیمات پر عمل پیرا کے لیے، ایمان اور جان کے تحفظ کے لیے ہماری کوئی تیاری اور کوئی ٹریننگ اور کوئی وقت کی تنظیم نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو منظم بنائیں، مال کا صحیح استعمال کریں، اور اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کارآمد اور مفید کاموں میں استعمال کریں کہ جو ہمارے جانے کے بعد ایمان والوں کو، دنیا کی عام مخلوق کو کوئی ایسا کام کر جائے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس حالات کے اندر عمومی پیغام تو یہی ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا جائے۔ مرتے دم تک ہم نماز کے مکلف ہیں، روز محشر سب سے پہلے نماز کی ہی بات پرس ہوگی۔ ہم کتنوں کوئی اچھے کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نماز ہماری زندگی کے اندر اگر نہیں ہے، سب سے پہلے میدان محشر میں اسی کی پوچھ ہوگی۔ پہلے ہی میں ناکام ہو گئے تو بعد کے ہمارے اعمال اور دفاتر نہیں دیکھے جائیں گے۔ پہلے میں اگر کامیاب ہوں گے اور کچھ کمیاں رہیں گی تو پھر دوسری نیکیوں سے ہمارے درجات اور بلند ہوں گے۔ تو نماز یہ اصل الاصول ہے ایمان اور صحیح عقیدہ کے بعد۔ نمازوں سے مسجد کو آباد کیا جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، اور قرآن کے ترجمہ پڑھنے کی طرف اب توجہ بڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو دور چل رہا ہے، جس طرح کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ان سب کا تذکرہ اور ان سے نکلنے والی تعلیم کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، ہمیں سبق ملے گا۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی غالب اکثریت بے نمازی ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کی اکثریت۔ اب تو یہ سروے آ رہا ہے کہ تقریباً 15-20% مسلمان اب وہ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو 2 رکعت ہی پڑھنے آتے تھے اب وہ بھی، ان کی بھی تعداد کم ہو رہی ہے، شہروں کے اندر بھی، اور دنیا والوں کو وہ ہیلا دے رہے ہیں کہ کسی جگہ پر بہت پہلے جمعہ ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے اسی کے ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ تاثر دینا کہ ہم نے وہاں پڑھا ہے جہاں بہت 12:35 پہ جمعہ ہو رہا ہے، تاکہ 1 والے اور 1.25 والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہیں پڑھا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا علیم و خبیر ہر پل سے ہمارے واقف اور باخبر ہے۔ کس خدا کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کو کیسے اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں؟ نمازوں کو زندہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا عذر کے 2 جمعہ لگاتار چھوڑ دے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ایمان کی اور خیر کی بات اس کے اندر داخل ہونا مشکل ہے، اس لیے اپنے ایمان کے خیر بنانے کا وقت ہے۔ صرف دشمنوں پر تبصرہ کرنے
اور صرف مسجد کے تئیں دو چار ہمدردی کے جملے بولنے کی وجہ سے مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے، اس کو ذکر اللہ سے، تلاوت قرآن سے آباد کیا جائے، تو مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ آج جو بڑے اور شہر کے ذمہ دار اور مفتی عبدالباقی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم صاحب وغیرہ کی طرف سے اعلان نہیں تھا کہ آج لوگ مسلمان اپنے کاروبار کو مکمل بند رکھیں اور پورے دن کو ذکر، دعا اور توبہ استغفار کے طور پر منا لیں، لیکن افسوس کہ جمعہ سے پہلے شاید اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ امید تھی کہ شاید 11 بجے مسجدیں بھر جائیں گی، لیکن نہیں کوئی آیا، خالی تھی مسجدیں ایک دو لوگوں کے علاوہ۔ یہ بڑا افسوس کا لمحہ ہے کہ ہم چند بول کے ذریعے دشمن کے اوپر فاتح بننا چاہتے ہیں اور میدان جیتنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ایک نوالا پیٹ کے اندر ڈالنے کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی خدا کا انتظام اس دنیا کے اندر ہر معاملے کے اندر ہے۔ ان انتظامات، ان اسباب کو اختیار کیے بغیر ہم کامیابی کی منزل کو نہیں چوم سکتے ہیں۔ اس جمعہ کے بعد عصر تک دعا کے طور پر دن کو گزارا جائے، جو ضرورت ہو کھانے پینے کی گھر چلے جائیں، لیکن جہاں ضرورت سے فارغ ہو کاروبار بند رکھے، کوئی ایمرجنسی کام ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فالتو وقت مسجد کے اندر آ کر گزاریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں۔ تلاوت میں یوں تو روزانہ معمول بنا لیں، لیکن خاص طور پر ان حالات میں قرآن پڑھنے والے روزانہ کے ایک معمول بنا لیں۔ عشاء کے بعد یا رات میں کسی بھی وقت سورہ نوح کی تلاوت کر لیں، 1 سے 1.5 منٹ وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ اور فجر کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ دشمنوں پر فتح پانے کے لیے، ان حالات سے امن کے حالات پر نکلنے کے لیے سوروں کی تلاوت بڑی مؤثر ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب کثرت سے پڑھیں۔ کم از کم آج کے دن میں تو آدمی تہیہ کر لے کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو روزانہ نماز پڑھنے والے تسبیحات والے لوگ ہیں اپنے معاملات میں اب اس کو روزانہ چلتے پھرتے داخل کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ایسے اپنی دعاؤں میں کثرت سے ایک دعا مانگیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ان دشمنوں کو ہم آپ کے مقابلے میں دیتے ہیں، اور اے اللہ ہم ان کے شر سے، ان کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ خوب کثرت سے ان دعا کو پڑھا جائے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اس قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان تمام اعمال میں تاثیر پیدا کر لینے کے لیے درود شریف صلی اللہ علیہ النبی الامی خوب کثرت سے پڑھا جائے۔ کوشش ہو کہ اثر تک 1000 مرتبہ تو بآسانی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تو ہو جائے گی۔ اور پھر دعاؤں کا اہتمام ہو، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، اور پھر روزانہ اپنا ایک معمول بنا کر کسی وقت سورہ نوح اور کسی وقت سورہ تلاوت ان حالات کو سامنے رکھ کر ضرور پڑھی جائے۔ مساجد کو آباد کیا جائے، اپنی نسلوں کو آبادی کی ترغیب دے۔ اسی طرح جمعہ کے بعد اب گھر جا کر عورتوں کو بھی ضرور فارغ کیا جائے کہ گھنٹے 2 گھنٹے وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات اور توبہ استغفار کے اندر مشغول رہیں، اور ہاتھ اٹھا کر وہ بھی اللہ سے فریاد کریں، دعا کریں کہ الہ العالمین دنیا کے تمام توحید کے مرکز اور مساجد کی حفاظت کرے، ہماری گناہوں کی نحوست سے اللہ ہم سے ان کو نہ چھینے، اور جہاں جہاں توحید کی جگہوں پر بت پرستی کو شروع کیا گیا، اللہ تعالیٰ بتوں کی گندگیوں سے مسجدوں کو پاک و صاف فرمائے۔ بت کو اور بت پرستی کو قرآن نے ناپاکی اور گندگی کہا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی کی گندگی سے بچو، وہ ایک گندی چیز ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مسجدوں کو پاک فرمائے اور امت کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند گزارشات ہیں، ان وقت کے اندر عصر تک ضرور اجتماعی طور پر ان کا اہتمام کرنا، پھر باقی اوقات میں فرائض نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ حسب ضرورت اپنے اپنے اعتبار سے
اس کا ایک سسٹم ضرور بنا لیا جائے، اور روزانہ انشاءاللہ 40 دن تک کم از کم یہ کوشش ہو کہ عصر کی نماز کے بعد